فوج کی بھی ایک ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری پہ نظر رکھو۔ اسٹیبلشمنٹ کو سیدھے ہوئے مولانا، جو انہوں نے تنقید کی ہے کسی حد تک ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے۔ نیلے پاسپورٹ کی البتہ بات ہی الگ ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو باقاعدہ ویزے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ریڈ پاسپورٹ اس سے اوپر کی کیٹیگری ہے، اچھا، یعنی کہ سرخ پاسپورٹ، یہ پریمیم کیٹیگری پاسپورٹس کا معاملہ۔ اس کے اوپر تینوں پارٹیاں ایک پیج پہ ہیں۔ جی الحمدللہ ایک پیج پہ، بیوروکریسی بھی ایک پیج۔ عمران خان صاحب پہلے اگر باہر ہوتے ہیں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ پی اسمبلی میں یہ مراد کا بل پیش نہ ہوتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ شباشی صاحب کوئی نئے چہرے لائیں گے کبھی نہ؟ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو ایف ڈبلیو شو۔ میرا نام ہے حمزہ ساجد رانا۔ ملک پاکستان کے اگر ایوان بالا کے اندر دیکھیں اور اسپیشلی سینٹ کے اندر دیکھیں تو اس وقت ایک بل ہے جس کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جتنے بھی ارکان اسمبلی پلس جو ہماری بیوروکریسی ہے اس کے اندر ریٹائرڈ ہوں یا حاضر سروس ہو، ان کو ریڈ پاسپورٹ اور بلو پاسپورٹ جاری ہو رہا ہے۔ ایون کہ ان کے جو بچے ہیں 28 سال کی عمر تک کے، ان کو بھی جاری ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر کئی جرنلسٹ نے اپنا ریویو دیا ہے۔ ایون جو وزیر مملکت ہے طلال چودھری، ان کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ وائرل ہو رہی ہے۔ ساتھ ساتھ کل پھول نگر کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک جلسے میں کھڑے ہو کے بہت بڑی بڑی للکاریں ماری ہیں۔ ہر اس دروازے کے اوپر جا کے کہتے ہیں نا اپنی دستک دی ہے جہاں پہ بات کرنا بھی ممنوع ہو جاتا ہے۔ اس سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے ویری سینئر ویری رسپیکٹیبل فاروق وڈائی صاحب۔ سر ویری وارم ویلکم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے جو بات چھیڑی ہے وہ اصل مدعا تو یہ ہے کہ آج کل یہ مراد کی بات ہو رہی ہے جی کہ اراکین اسمبلی کو ایک اسمبلی والے کہتے ہیں نہیں جی ان کو زیادہ مل رہا ہے، اب ہمیں بھی یہ چاہیے، فلاں کو یہ مل رہا ہے۔ ہم نے گفتگو کی تھی کچھ دن پہلے کہ کے پی میں جو بل آیا، جو میری بات ہوئی ہے وزیر اطلاعات ہیں جو شفیع جان کے پی کے، اوکے ٹھیک ہے، وہ ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جو اس کی متنازع باتیں تھیں وہ ہم واپس لے رہے ہیں اس بل میں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا تو ایک سادہ بل تھا جس میں کچھ چیزیں تھیں ہماری، یہ جو تا حیات بلو پاسپورٹ دیا جائے، شریک حیات کو دیا جائے، 1 ہیں 2 ہیں 3 ہیں یا 4 ہیں، جی ان کو بھی بچوں کو بھی دیا جائے اور پوری زندگی کے لیے دیا جائے۔ تو میں نے پھر پنجاب میں اور باقی صوبوں سے کمپیریزن بھی اس کا تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کی اور پھر لوگوں سے بات بھی کی۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ کے پی میں تو ہم نے یہ سادہ بل دیا تھا، اس میں جو امینڈمنٹ ہے یعنی تبدیلی جو ہے، ترمیم جو ہے وہ احمد کنڈی صاحب نے پیش کی ہے، جو کہ ہم نے بات بھی کی تھی، اور احمد کنڈی صاحب فیصل کنڈی صاحب کے بھائی ہیں۔ جی جی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں پنجاب اسمبلی کے اراکین کی تنخواہیں بڑھانے لگے تھے۔ ایسے پہلے تو سارے اکٹھے ہو گئے کہ ہاں جی بڑھانی ہے۔ جیسے عمران خان صاحب نے بیان دیا نا، سارے نے کہا نہیں جی یہ کیا مطلب بڑھانی نہیں چاہیے، نہیں دیکھ لیا نا کہ اوپر مزاج کے موڈ کیا ہے۔ بالکل عمران خان صاحب پہلے اگر باہر ہوتے نا، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، کبھی بھی کے پی اسمبلی میں یہ مراد کا بل پیش نہ ہوتا۔ ویری ٹرو، ٹھیک ہے نا؟ اس مرد کے بچے نے وہاں سے بیٹھ کے یہ کہنا تھا کہ بھائی تم نے یہ کیوں کیا؟ اور پھر اس ملک میں تمام پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں، نون ہے، پی پی ہے، پی ٹی آئی ہے، باقی یہ سب کہتے ہیں فلاں نے اتنا خرچ کر لیا، فلاں نے یہ لے لیا، فلاں۔ جب ان کی اپنی مراد کی بات آتی ہے یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بات تو یہ ہوگی۔ ریڈ پاسپورٹ، شفیع جان نے بڑا زبردست نقطہ چھیڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 57,000 تقریباً بلو پاسپورٹ جاری ہوئے ہیں، 13,000 تقریباً ریڈ پاسپورٹ، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اب آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ ریڈ پاسپورٹ اور بلو پاسپورٹ کیا ہے۔ یہ تو ضروری بلو پاسپورٹ جو ہے وہ تو آپ کے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، آفیشیل پاسپورٹ ہے، نیلے رنگ کا پاسپورٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو باقاعدہ ویزے کی ضرورت نہیں رہتی، یعنی آن ارائیول آپ جاتے ہیں تو ویزا آن ارائیول، اوکے، آسانی ہو گئی نا۔ بہت چھوٹے چھوٹے ممالک بھی ہیں جہاں پہ پاکستان کو اگر آپ ویسے پاکستان پاسپورٹ پہ گرین پاسپورٹ پہ جو میرا اور آپ کا ہے ویزا لینے جائیں تو وہ آپ کو لمبی چوڑی ریکوائرمنٹس بھی دینی پڑتی ہیں، اس کے بعد پھر ان کی سواب دیدہ وہ آپ کو ریجیکٹ کریں یا ایکسیپٹ کریں۔ ایسے نیلے پاسپورٹ میں البتہ بلو پاسپورٹ جس کی بات ہو رہی، نیلا کہہ کہ میں اس کو تھوڑا سا نیچے لے کے جا رہا ہوں، تو نیلے پاسپورٹ کی البتہ بات ہی الگ ہے۔ اور یورپ کی بھی کئی کچھ ممالک ہیں جو اس کے اوپر آپ کو آن ارائیول والا کام ہو جاتا ہے، آپ کو کسی ویزے کی اس طرح سے ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ اور پلس یہ ہے کہ پھر جب آپ وہ پاسپورٹ دیتے ہیں تو پھر آپ کو آپ کے ساتھ جو رویہ بڑھتا ہوا ہے وہ بھی ڈفرینٹ کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی تھوڑا سا ورنہ تو یہ ہے کہ میں نے جو
25-30 ملک دیکھے ہوں گے اتنے. تو میں نے تو جہاں پہ میرے جو دوستوں کے ایکسپیرینس ہے, میرا اپنا ہے, تو کوئی بہت اچھا سلوک ہمیں ہمارا پاسپورٹ دے کے نہیں کیا جاتا. صحیح, ٹھیک ہے. اب اچھے بڑے ممالک میں یہ ہے, یعنی ہماری لائنیں تک وہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں, اور بعض دفعہ ہمیں ایسے ہی وہ چیکنگ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں معمول سے. اس میں ہمارے عوام کے جو وہاں پہ لوگ گئے ہیں ان کے کارنامے بھی ہیں, صرف یہ نہیں. تو شاید اب پاکستان کی امیج جو ہے تھوڑی سی بہتر. یہ نا آپ سمجھیں کہ اب آپ کا پاسپورٹ لے کے وہ کہیں گے آؤ نہ پائیں توڑے انتظار سے, ایسا کچھ نہیں. مطلب یہاں پہ لوگ تھوڑا کہانی اٹھا دیتے ہیں. اب تو پاکستان پتہ نہیں کہاں ہے. 57,000 کیسے, یعنی آپ کے سینٹ کے ہو گئے 100 بندے, یہاں سے 350 پنجاب کے ہو گئے, ساری اسمبلیوں کے کل ملا کے یہ 1200-1300 سے زائد لوگ نہیں بنتے. لیکن یہ 1200-1300 خاندان ہے سر. ہاں 1200-1300 خاندان. اچھا چلو 1200-1300 خاندان کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کی بات. اس میں پنجاب کے جو پنجاب کے MPs ہیں ان سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا جی ہمیں جو پاسپورٹ ملے ہیں اس کے اوپر ہمارا ٹینیور درج ہے, یعنی جب تک 5 سال کے لیے اسمبلی آتی ہے تب تک وہ پاسپورٹ ہم یوز کر سکیں گے. ٹھیک ہو گیا. سینیٹرز اور جو قومی اسمبلی ہے, قومی اسمبلی کا اگر آپ ممبر ہیں تو تا حیات آپ بلو پاسپورٹ آپ کی بیگم اور وہ بچہ جس کی عمر 28 سال نہیں ہوئی 28 سال تک وہ یوز کر سکتے. ٹھیک ہے. پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی, ویسے پاکستانی سیاستدانوں کے بچے جا کے میرے خیال میں بالغ 28 میں ہوتے ہوں گے, میرے ہمارے تو 18 میں ہو جاتے ہیں, اور ان کے پھر ID کارڈ بھی اور جو گورنمنٹ بھی تسلیم کرتی ہے. لیکن اس چیز میں قانون بنانے والے یعنی قانون ساز ادارہ جو ہے اس کے انہوں نے اپنے بچوں کے لیے 28 کی عمر رکھ دی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے خوفناک. ایک تو یہ کہ 57,000 یہ جو پاسپورٹ ہیں اس میں مجھے پتہ چلا کہ 22ویں گریڈ کا جو آفیسر بن جاتا ہے اس کو بھی یہ لائف ٹائم مل جاتا ہے. ایسے ان کے بیوی بچوں کو مل گیا. آپ نے کہا تھا نا 1200-1400 ہمارے ممبران ہو گئے, ان کے بیوی بچے ملا کے کتنے ہو گئے, 4,000 ہو گئے, 5 ہو گئے, 10,000 کر لیں, 10 کر لیں, 57,000 کی بات کر رہا ہوں. یہ سارے ہلکے کے لوگوں کو نہیں بانٹ رہے. نہیں یہ نہیں, اس میں یہ کہہ رہا ہوں, میں تو شفیع جان کے ساتھ کھڑا ہوں اس میں. میں کہتا ہوں کہ آپ یہ سامنے لائیں, کوئی اس میں پبلک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک ممبر ہے اس کے گھر میں 5 پاسپورٹ جاری ہوئے ہیں تو آپ اس ممبر کا لکھ دیں گے جی 5 پاسپورٹ ہے, یہ پبلک کر دیں. اس ملک میں فرسٹریشن ہے جی, اس ملک میں کوئی اچھی گاڑی چلا کے جا رہا اور اس کے ساتھ پروٹوکول نہ ہو تو عام آدمی کہتا ہے یار میں تو مرا ہوں, یہ کہاں سے آ رہا ہے, ایسے بس کہاں سے آ رہا ہے. سعد رفیق نے بڑی دلچسپ بات کی, انہوں نے بھی انہوں نے کہا جی کہ یار بات سنو, پہلے آپ سیاستدانوں سے نفرت کروانا چاہتے ہو عوام کو, پہلے تھوڑی کسر رہ گئی ہے, پیٹرول مہنگا, فلانی چیزیں مہنگی, یہ وہ. لیکن میں اسے عام سے عام الفاظ میں بھی لوٹ مار تو نہیں کہوں گا, لیکن چلیں اسے میں کہوں گا کہ فائدہ اٹھانے میں. آپ ہوتے تو آپ لوٹ مار کا لفظ یوز کرتے, میں نہیں کرتا البتہ. تو دوسری بات ہے جی کہ انہوں نے کہا کہ 11 سے 13 کے درمیان 13,000 کا فگر ہے. ریڈ پاسپورٹ کن کو ملتا ہے؟ ریڈ پاسپورٹ اس سے اوپر کی کیٹیگری ہے. اچھا, یعنی کہ سرخ پاسپورٹ, یہ پریمیم کیٹیگری. یہ ملتا ہے صدر پاکستان, وزیر اعظم پاکستان, چیف, نیول چیف, فلاں ان کے پھر آگے فیملیز اور یہ امپورٹنٹ ڈگنیٹریز. ہاں, تو یا جو ہمارے سفیر ہیں یا فارن آفس کے جو لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو یار یہ بھی کل ملا کے کتنے کو ہوں گے؟ یہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ کی طرح ہوتا ہے. ہاں, آپ کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے, لیکن یہ آپ کے پاسپورٹ آپ کے عہدے کے ساتھ ہی منسلک. جو میں نے ہمارے امیگریشن اور پاسپورٹ کا جو ادارہ ہے وہ بتا رہا ہے اس کے مطابق, یعنی اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کن لوگوں کو جاری ہوتا ہے. تو اس کی بھی لسٹ جاری کرنے میں کوئی عرض نہیں. ہمارے جو فارن آفس کے لوگ ہیں ان کی آسانی کے لیے ہوتا ہے نا بنیادی طور پر کہ یار جب مرضی ٹریول کرنا ہے ٹھک کر کے وہ ٹریول کر جاتے ہیں اس کے اوپر. تو یہ جو 2 فگر ہیں کل ملا کے یہ فگر بن رہے ہیں تقریباً 70,000 کے قریب. بلو اور سرخ دونوں ملا کے نا, نیلا اور سرخ دونوں ملا کے 70,000 پاسپورٹ جاری ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ ساروں کو ہی مل گئے 70,000, اور جن کو نہیں ملے میں ان کے ساتھ افسوس کرتا ہوں, میں ان کے دکھ میں شامل ہوں بشمول میں. تو بھی چاہیں گے تو آپ بھی نا کہ آپ کو مل جائے, میں بھی چاہوں گا, لیکن یہ لوگوں کے سامنے پبلک ہو جانی چاہیے. ایک بات تو یہ ہے. ساتھ میں آپ کو تھوڑا کمپیریزن دے دیتا ہوں کہ پنجاب میں اس وقت جو ایک MPA ہے جو انہوں نے بتایا مجھے, رانا شہریار MP ہیں, انہوں نے بتایا کہ 4 لاکھ کے قریب ان کی بیسک ہوگی, اور اگر آپ کمیٹیز وغیرہ کے ممبر ہیں تو سمجھیں کہ ایک MPA پنجاب اسمبلی کا, چاہے وہ PTI کا ہے, نون کا ہے, PP کا ہے, تو 7-8 لاکھ روپیہ اس کے گھر جاتا ہے پر منتھ.
اور کچھ ایسے بھی شہزادے اور شہزادیاں ہیں جن کی کمیٹیاں لاتعداد اس میں وہ شامل ہوتے ہیں, اور یہ ہر مرتبہ ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ ہر مرتبہ ہوتا ہے یہ. تو کچھ ملین کراس کرتے ہیں, پھر اس میں ٹکٹس ہوتی ہیں. مجھے قادر بندوخیل صاحب پیپلز پارٹی سے رہے ہیں, انہوں نے بڑی دلچسپ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ میں تو لعنت بھیجتا ہوں اس پہ, انہوں نے کہا لعنت بھیجتا ہوں کہ میرے بیٹے کو اگر یہ ملا ہوا ہے بلو پاسپورٹ اور یہ 28 سال تک وہ یوز کر سکتا ہے, تو مجھے نہیں یہ سمجھ آتا, چاہے یہ مجھے خود بھی فائدہ ملا ہوا ہے. اب پچھلے دنوں ہوا یہ تھا کہ اقبال افریدی صاحب ایک MN ہیں, ان کا بیٹا گیا یورپ اسی پاسپورٹ پہ جو ابا جی کو ملا تھا, اور ابا جی کی نسبت سے اسے بھی ملا تھا. 25 26 27 سال اس کی عمر ہوگی, اس نے جا کے جناب اسائلم ڈال دیا. اب آپ سوچیں ان پاسپورٹوں پہ جانے والے لوگ جب وہاں پہ جا کے اسائلم ڈالتے ہوں گے تو ہمارے ملک کی پرسیپشن کیا ہوتی ہوگی. یعنی یہ وہ ملک کے وہ اہم ترین افراد کے پاس یہ پاسپورٹس ہوا کرتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یار آپ کا ملک کا ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, لا میکرز ہیں. ان کے بچے اگر اس ٹائم وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں اور ان کا بچہ جا کے اسائلم لے رہا ہے, تو آپ سوچیں کہ عام یورپ ہے, امریکہ ہے, انگلینڈ, وہ آپ کے بارے میں کیوں برا نہ سوچیں, وہ کیوں آپ کو کتاروں سے باہر نکال کے چیک نہ کریں. بالکل ایسی یہ ایک کرائسس ہے, اس کو ہم تو ایسے آواز اٹھا رہے ہیں, اس کے اوپر بات ہونی چاہیے, ایڈریس کرنا چاہیے. اور KP کے جو وزیر ہیں شفیع جان, انہوں نے یہ بتایا کہ تقریباً 1,75,00,000 یا 75,000 2.25 لاکھ کر لیں ان کی پے ہے. اور اسی طرح اب پنجاب میں اور بلوچستان میں بھی اچھی پے ہے, 7-8 لاکھ کے قریب پے ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور جس طرح مجھے خیل صاحب نے بتایا کہ آپ کو کوئی 20-22 ٹکٹ ملتے ہیں بزنس کلاس کے, تو انہوں نے کہا کہ 20-22 ٹکٹ بتاتا ہوں نا, جو کراچی سے آ رہا ہے اس کو بھی وہی ملتے ہیں, اور جو بندہ پارلیمنٹ کے ساتھ رہتا ہے اس کو بھی اتنے ٹکٹ ملتے ہیں, جو سبی سے آ رہا ہے اس کو بھی اتنے مل رہے ہیں, جو بلوچستان سے آ رہا ہے, سندھ سے آ رہا ہے, اس کو بھی اتنے. جو اس میں کوئی تفریق نہیں ہے, کوئی تفریق نہیں, یعنی سب کو برابر مل رہے ہیں. کوئی یہ نہیں ہم دیکھ رہے ٹکٹس تو اس لیے دیے جا رہے ہیں نا کہ سفر میں آسانی ہو, اس نے اجلاس میں آنا ہے, چیزیں ہیں یہ وہ. اچھا میں ایک نقطے میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں, یہ لوگ اگر یہ عوام کو سرو کرتے ہیں تو پھر تو یہ سارے حقدار ہیں اس میں. بالکل. لیکن منافقت اگر یہ نہ کریں تو تب ہے. منافقت کیا ہے اس میں کہ باہر آ کے کہتے ہیں نہیں جی ہم تو آپ جیسے ہیں, عوام جیسے ہیں, اور اندر بیٹھ کے یہ قانون سازیاں بھی کرتے ہیں اپنے حق میں. اور اس سے بھی ایک بڑی مخلوق وہ ہے بیوروکریسی, جن پہ نہ ہم تنقید کر سکتے ہیں, جن کو نہ ہم احتساب کے اس میں کھڑا کر سکتے ہیں, چونکہ ان کے پیچھے بھی کوئی طاقتور لوگ ہیں اور یہ ان کی وجہ سے اہم پوسٹنگز پہ آتے ہیں. تو یہ بلو پاسپورٹ بھی انجوائے کرتے ہیں, مراد بھی انجوائے کرتے ہیں, یہ باہر ویزے بھی ان کے لگ جاتے ہیں, سرکاری رہائش گاہیں بھی ان کے پاس رہتی ہیں. تو موجیں تو اس ملک میں زندگی تو یہ گزار رہے ہیں. میرے جیسے اور آپ جیسے تو روز اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کسی اچھی گاڑی میں بیٹھ کے, بلکہ جناب ہم نے بڑی یہ جی رہے ہیں, ہم گزار رہے ہیں. ہاں ہم گزار رہے ہیں, یہ جی رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ معاملہ ہے. اب دیکھیں شاید اس ملک میں کسی کو کوئی تھوڑی بہت آ جائے, کہیں پہ خیال آ جائے, شرم آ جائے کہ یار ان لوگوں کو بتایا جائے, یہ پبلک کا حق کیا نا, کہیں تو بریک میرے اور آپ کے پیسوں پہ ملتی ہے نا یہ ساری مراد. بالکل ایسی اپنے گھروں سے نہیں لائے گا. آپ اپنی طرف سے آپ 20 کروڑ کی گاڑی خرید لیں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ پرائیویٹ ہیں, آپ 100 کروڑ کا جہاز خرید لیں, گھر خرید لیں, مجھے کوئی پرابلم نہیں. میرے پیسے پہ البتہ اگر آپ سرکاری آفیسر ہیں یا پارلیمان کے ممبر ہیں تو مجھے دکھ ہوتا ہے. میں ٹیکس دیتا ہوں, میں کمائی کرتا ہوں, اور آپ ہر چیز پہ میرے سے ٹیکس لینے کے بعد اپنی چیزوں میں لگا دیتے ہیں, تو مجھے بڑا دکھ ہے. اور مجھے یہ جاننے کا حق ہے کہ یہ پاسپورٹ کن لوگوں کو جاری ہوئے, کیوں جاری ہوئے. شفافیت یہی ہے نا چیز کی, ڈیموکریسی میں ہم رہ رہے ہیں. اگر رہ رہے ہیں کہ یہ پاسپورٹس کا معاملہ, اس کے اوپر تینوں پارٹیاں ایک پیج پہ ہیں. جی الحمدللہ ایک پیج پہ ہیں, بیوروکریسی بھی ایک پیج. وہ آپ کو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں. وہ ایک صاحب تھے, ایک بورڈ بنا, سرکاری افسران بھی تھے اس میں, اور جو ریٹائرڈ ہیں 3-4 وہ بھی تھے. تو وہاں پہ انہوں نے کہا گیا جی اتنی دور سے آتے ہیں اس بورڈ کی میٹنگ میں, تو کوئی TADA ہونا چاہیے, 20,000 کوئی 25,000 30,000. وہ ایک میٹنگ ہوئی, 2 ہوئی, 3 ہوئی, TADA کا کوئی نہ کچھ نہ بنے. تو ایک صاحب جو چیئر کر رہے تھے, جو نئے سیکرٹری آئے تھے, تو انہوں نے اس بورڈ میں دوبارہ جب بات ہوئی, جو 4-5 ریٹائر آتے ہوں گے انہیں کو مسئلہ ہوگا نا, باقی تو اپنے کمروں سے اٹھ کے آ جاتے تھے. تو اس نے کہا, کسی نے کہا جی 3 اجلاس ہو گئے ہیں, ہم اتنی دور سے آتے ہیں, پیٹرول لگا کے آتے ہیں, ہماری فلاں فلاں فلاں. تو انہوں نے کہا یہ آپ کا ابھی تک نہیں ہوا. انہوں نے کہا آپ کو میں بتاتا ہوں کیوں نہیں ہوا. آپ یہ جو TADA مانگ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف وہ جو 4 لوگ ریٹائر ہیں ان کو ملے گا. آپ ابھی اس میں یہ ڈالیں کہ یہ جو حاضر سروس بیٹھے ہیں ان کو بھی ملے گا.
تو اگلے اجلاس بعد میں ہوگا, TAD آپ کو پہلے مل جائے گا. کیا بات ہے. وہ سارے ہنس پڑے لیکن سمجھ بھی ان کو آ گئی. انہوں نے منظور کر دیا کہ جی آج کے بعد جو بھی اس میں شامل ہوگا اجلاس میں, اس سے 25,000 روپیہ دیا جائے گا. تو اللہ کے حکم سے ان کے اٹھنے سے پہلے منظوریاں ہو چکی تھیں ساری. کیا بات. تو یہ ہے مزے. کسی دن آپ کو بتاؤں گا ٹیلی کام سیکٹر اور کچھ بورڈز ایسے ہیں کہ اگر میں آپ کو صرف بتا دوں کہ ان بورڈ میٹنگز میں شریک ہونے کے کتنے پیسے ملتے ہیں اور کون بڑے بڑے لوگ اس میں اپنا نام ڈلوا لیتے ہیں, صرف ایک میٹنگ میں شریک ہونے کے اتنے پیسے ملتے ہیں جتنے ادھر 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 یا 100 لوگوں کی بھی تنخواہ نہیں ہوگی مل کے, اتنے پیسے ملتے ہیں. میرا نام ڈلوا دیں. میں ڈلواتا ہوں آپ کا, پہلے اپنا ڈلواتا ہوں. اچھا سر, دوسرا سیگمنٹ میں جی مولانا فضل الرحمان صاحب پھول نگر گئے. مولانا فضل الرحمان صاحب پنجاب آ گئے جی, اور پھر انہوں نے آ کے, ہم تو اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن انہوں نے تو کہیں پہ وردی کہا. اس سے پہلے ان کے بھائی انجینئر ضیاء الرحمان, اس سے پہلے ان کے بیٹے نے خطاب کیا, اور ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے مولانا اسد صاحب, انہوں نے کہا یہ تو حکمران ہی نہیں ہے جو اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو DPO قصور نہیں چینج کر سکتے. قصور میں کھڑے تھے نا اللہ. اور اس سے پہلے وہ انہوں نے مجمع کے سامنے باتیں جی جلسے میں بات کی. پھر وہاں پر کچھ مقررین نے وزیر اعلیٰ پنجاب پہ بڑی تنقید کی. اچھا اس سب میں خبر نہیں ہے, خبر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیدھے ہوئے مولانا, اور جو انہوں نے تنقید کی ہے کسی حد تک ٹھیک ہے, ساری باتوں سے ان کی اتفاق نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی آپ لوگوں کو تو پیسے ملتے ہیں یہ ساری جنگ کرنے کے اور فلاں اور یہ وہ اس طرح سے, جو کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ساری باتوں سے. اور پھر انہوں نے بڑی تنقید کی ہے. ہوا یہ ہے, میں آپ کو اس سے تھوڑا لنک آپ کا جوڑتا ہوں. کشمیر میں آپ کو پتہ ہے حالات نارمل نہیں ہیں, الیکشن کا وہاں پہ اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے, لوگ لیکن ابھی تک وہاں سے وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک. دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ KP میں نکل کھڑی ہوئی ہیں. کل وہ تیمرگرہ گئی تھیں, ہاں جی کراؤڈ سے خطاب کیا انہوں نے. تیسری طرف یہ بات چل رہی ہے. چوتھی ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کوٹ لکھپت جیل میں فواد چودھری اور ان کی جو نیشنل ڈائلاگ کمیٹی, یہ لوگ گئے شاہ محمود قریشی اور باقی لوگوں سے ملے. ٹھیک ہے. اب ان سب کو جوڑ کے آپ نے دیکھنا ہے چیزیں. ٹھیک. اور تھوڑی سی دیکھیں نا, کچھ آپ ہوا آپ نے ٹائٹ کی ہوتی ہے بعض دفعہ, حالات کچھ ٹائم میں ایسے آتے ہیں کہ آپ وہ نہیں برقرار رکھ پاتے, ایسے ہی آپ کو کہیں نہ کہیں لوز کرنا پڑتا ہے, یا آپ نہیں بھی آپ رکھنا بھی چاہ رہے ہوں تب بھی ادھر ادھر سے لوگ جو ہیں وہ تھوڑی سی اسپیس لے رہے ہوتے ہیں. ٹرو. تو یہ اسپیس لینا شروع کر دی لوگوں نے. ٹھیک ہے. ہمیں تو دبا کے رکھا ہوا اور باقی بھی سب کو پتہ ہی ہے جس کو دبایا گیا. ایسے ہی ہے. تو اب مولانا صاحب نے جو تنقید کی ہے یہ بات یہاں پر نہیں رکے گی. ہاں. اور مولانا صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, ٹھیک ٹھاک مدرسہ پاور ہے, اور ان کی جو بھائی ہیں وہ انہوں نے بھی جو کل اور اس سے پہلے بھی جو ایک جلسے میں بات کی تھی اس کو ابھی مائنڈ کیا گیا تھا. تو اب تو انہوں نے سیدھی باتیں کر دی ہیں. تو اب دیکھیں مولانا کے اوپر کوئی سختی آتی ہے یا پھر علیمہ خان صاحبہ کو کچھ, اب کہیں نہ کہیں سے تو کسی نہ کچھ نہ کچھ کسی کا جلوس نکلے گا. اب ایک طرف کیبنٹ میں بھی زور ہے, وزیر اعظم صاحب پر بھی اس طرح سے چیزیں انہیں کہیں جا رہی ہیں کہ بھئی آپ نئے چہرے لائیں, یہ تو ڈلیوری نہیں کر پا رہے, کئی چیزیں ہو نہیں پائی. ہم نے کرپشن کی باتیں کی, جو پیراز بتا رہے تھے کہ یہ ہر وزارت میں کوئی نہ کوئی کرپشن ہے. تو میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تبدیلی دیکھ رہا ہوں, میں حالات اسی طرح نہیں چلتے ہوئے دیکھ رہا. آپ کو لگتا ہے کہ شباشی صاحب کوئی نئے چہرے لائیں گے کبھی نہ؟ میرا خیال ہے کچھ چہرے ہیں ایسے جن وہ کچھ لوگ وزیر مملکت ہوں گے, ان کو فیڈرل منسٹر بنا دیا جائے. ٹھیک ہے. کچھ ایسی چیزیں ہوں گی, کچھ لوگ کنسیڈر ہو رہے ہیں, باقی کچھ لوگوں نے اپنی بھاگ دوڑ بھی تیز کر دی ہے. تو میں یہ جو مولانا فضل الرحمان کی تقریر آپ سب نے سن لی ہوں گی جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, جو میں نے ان کا جائزہ لیا ہے, جو ادھر ادھر میں نے ہیٹ دیکھی ہے یہ وہ, اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ تو اب ہونے والا ہے. ایگزیکٹلی کیا ہونے والا ہے, کیسے ہونے والا ہے, میں اس طرح سے پریڈکٹ نہیں کر پاؤں گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح سے بھی چیزیں چل رہی ہیں اگلے 2-3 ماہ کے اندر, کیونکہ ابھی مختلف محاذ ہے نا, میں نے آپ کو بتا دی ہے, ایک طرف یہ ہے ایک طرف وہ ہے. دوسرا مولانا فضل الرحمان صاحب کو غصہ بھی ہے, ان کے چھوٹے بیٹے جو تھے ان کو اسد سے جو چھوٹے ہیں اسجد, ان کو جاتے ہوئے جو مسلح گروہ ہیں بلوچستان میں بھی اور KP میں بھی, تو وہ KP میں انہوں نے جو ایک بات کی بڑی خطرناک ہے. انہوں نے کہا جی کہ مغرب سے پہلے پولیس والے, مغرب کے بعد پولیس والا کوئی باہر نہیں نکلتا. اور یہ بات مجھے
یہیں پہ بیٹھ کے فیصل کریم کنڈی نے بھی کہی تھی گورنر کے پی نے. انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی مین کنڈاپور, یہ بغیر پروٹوکول کے ڈیرہ اسماعیل خان جو ان کا شہر ہے اس میں بھی نہیں نکلتے, اور شام کے بعد تو کبھی ڈیرہ اسماعیل خان نہیں جاتے شام کے بعد. اور مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ پولیس والے سورج غروب ہونے سے پہلے اور اندر آ جاتے ہیں, اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہ یعنی صبح باہر نکلتے ہیں. تو اتنی دیر کس کا راج ہوتا ہے؟ مسلح گروہ. انہوں نے کہا جی جو سڑک پہ آ جائے تو اس کا راج ہوتا ہے, ریاست کہیں پہ نہیں ہے. اور ان کے بیٹے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا, میں ان سے ملا بھی تھا اس کے بعد, اور اسی طرح ان کا ہوا, پھر ان کو روک لیا گیا تھا, ان کے ساتھ بھی حملہ تھا, یہ وہ بہرحال وہ اس میں سے نکل آئے تھے. تو یہ صورتحال ہے کے پی کی. اور انہوں نے کہا کے پی میں کوئی حکومت نہیں ہے, حکومت نام کی یہ چارج شیٹ تو سہیل افریدی کے خلاف بھی ہوگی نا, اور فورسز کے بارے میں بھی انہوں نے باتیں کی بہت سی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہ چیزیں اس طرح سے نہیں چلیں گی, کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے. اب کیا ہونا ہے, کیسے ہونا ہے, تو اس کے لیے میں پھر کسی دن آپ سے وقت لے کے آپ کو بتا دوں گا. امید کرتے ہیں اچھی چیزیں ہاں, رہیں گی. اگر تو زندگی رہی تو انشاءاللہ بتا دیں گے آپ کو. تھینک یو سو مچ سر. لیکن آج کی کافی سیریس قسم کی پوڈ کاسٹ تھی, اور اس کے اندر جس طرح کی چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں, اللہ خیر ہی کرے نظام کی. ویورز ہمارے ساتھ موجود تھے فاروق شہباز وڑائچ. آپ نے ان کا ایک تفصیلی تجزیہ سنا ریگارڈنگ جو قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر بل آیا, اور اس کے علاوہ جو فضل الرحمان صاحب کی للکار ہے, اور پنجاب سے انہوں نے کھڑے ہو کے سیدھا بڑے دروازوں کو اس طرف اشارہ کر کے کئی قسم کی باتیں کی ہیں. آگے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا, لیکن کوشش ہم یہی کریں گے کہ آپ کو حالات حاضرہ سے باخبر رکھ سکیں. کیپ واچنگ FW شو.